ہمارا دین ہمیں دنیا کے کاموں سے نہیں روکتا، لیکن ایک سسٹم، ایک احتساب کے ساتھ، انتظام کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے آگے کس طرح بڑھنا ہے، اپنی دنیا بھی کس طرح اچھی کرنی ہے، اپنی آخرت بھی کس طرح اچھی کرنی ہے۔ تو یہ احتساب ہمیں جو مومن کو اصل کرنا ہے۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا اور زندگی کے کتنے ماہ و سال گزر گئے، کوئی 60 سال کی عمر کو چھو رہا ہے، کوئی 50 سال کے عرصے میں داخل ہو رہا ہے، کوئی 40 سال کا ہو گیا۔ انبیاء کو 40 سال میں نبوت مل جایا کرتی تھی، ان کا علم بھی کمال کو پہنچ جاتا، ان کے اخلاق بھی کمال کو پہنچ جاتے، ان کی تربیت بھی اعلیٰ ہو جاتی۔ ہماری زندگی میں کتنے زندگی کے سال گزر جاتے ہیں اور ہمارے 1 سال سے دوسرے سال میں ہم داخل ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا احتساب، ہمارا آگے بڑھنے کا جذبہ ہمارے اندر یہ معذرت کے ساتھ کافروں سے بھی ہم اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں۔ وہ اپنی دنیاوی اعتبار سے احتساب کرتے ہیں، وہ اپنے شیڈول بناتے ہیں، وہ اپنی میٹنگوں کی ٹائم سیٹ کرتے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ وقت لیں گے، جتنا وقت لیں گے، جو جگہ آپ دیں گے، اگر اس وقت پہ آپ نہیں پہنچے اب آپ کو وقت نہیں ملے گا، ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ جبکہ ان کے لیے جو دنیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا مقصد ہی دنیا ہے، لیکن مومن فارغ ہے، مومن کے پاس کوئی ایسا مشغلہ نہیں ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ اس کے پاس تو وقت نہیں ہے، میں کیسے اس سے ملاقات کروں۔ وقت کا بخیل انسان بن جائے۔ دیکھیں، ایک سخاوت ہوتی ہے دوسری دنیا کی چیزوں کی، ایک سخاوت وقت کی سخاوت ہے۔ وقت کی سخاوت انسان اپنی ترقی کے لیے تو کرے، دوسروں کے لیے کیوں کرے؟ ضرورت کے کام، ضرورت کی بات، ضرورت کی محفلیں، ضرورت کی شادی بیاہیں، پھر اس کے بعد اپنی دنیا کی ترقی، اپنی آخرت کی ترقی۔